رات گہری تھی، ہوا میں نمی اور سردی گھلی ہوئی تھی۔ چار دوست علی، حمزہ، عثمان اور فراز نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے دور اس پرانے جنگل کی طرف جائیں گے جس کے بارے میں گاؤں والے ہمیشہ ڈر کر بات کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد اس جنگل میں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، مگر جوانی کا جنون اور تجسس اکثر انسان کو ایسی جگہوں تک لے جاتا ہے جہاں عقل جانے سے منع کرتی ہے۔ گاڑی ایک کچی سڑک پر چھوڑ کر وہ سب ٹارچ لے کر جنگل میں داخل ہوئے۔ شروع میں سب کچھ عام سا تھا، جھینگر کی آوازیں، پتوں کی سرسراہٹ اور ٹھنڈی ہوا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ماحول بدلنے لگا۔ پرندوں کی آوازیں ختم ہو گئیں اور جنگل ایسا لگنے لگا جیسے مر چکا ہو۔ ایک عجیب اور بھاری خاموشی ہر طرف پھیل گئی۔ کچھ دور چلنے کے بعد ان کی نظر ایک پرانے درخت پر پڑی۔ اس کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور اس کے تنے پر گہرے کٹ کے نشان تھے، جیسے کسی نے ناخنوں یا چاقو سے کاٹے ہوں۔ فراز نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو لگتا ہے کسی بھوت کا نشان ہے۔ باقی سب مسکرا دیے، مگر ان کے دلوں میں انجانی گھبراہٹ اتر گئی۔ وہ آگے بڑھتے گئے اور ہوا مزید سرد ہوتی گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انہیں جنگل کی گہرائی کی طرف کھینچ رہا ہو۔ اچانک علی رکا اور بولا، کیا تم لوگوں نے سنا؟ کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ سب نے کان لگائے اور واقعی دور سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی جو بار بار صرف ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، آ جاؤ، آ جاؤ۔ ڈرتے ڈرتے وہ آواز کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک پرانے مندر کے کھنڈر کے سامنے پہنچ گئے۔ دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، اچانک ایک پرانی مشال خود بخود جل اٹھی، جیسے کسی نے ان کے لیے روشنی کر دی ہو۔ فرش پر عجیب سے نشان بنے ہوئے تھے، گول دائرے اور نامعلوم الفاظ، جیسے کسی نے کوئی پرانا جادو یا رسم پوری کی ہو۔ پھر زمین ہلکی سی ہلی اور ایک پتھر کھسک کر نیچے ایک سوراخ کھل گیا۔ عثمان نے ٹارچ نیچے ڈالی تو ایک چھوٹی سی غار دکھائی دی جس کی دیواروں پر پرانی تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ ان تحریروں کے بیچ کچھ سائے ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسی لمحے ایک تیز جھونکا آیا اور مشعل بجھ گئی۔ اندھیرا ایسا تھا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب سرگوشیاں اور قریب آنے لگے۔ عثمان نے زور سے دعا پڑھنی شروع کی، مگر اس کی آواز بھی دب گئی۔ اچانک فراز کی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ سب نے ٹارچ اس کی طرف کی تو دیکھا کہ فراز زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کی گردن پر گہرے زخم ہیں، جیسے لمبے ناخن پیوست کر دیے گئے ہوں۔ وہ سب گھبرا کر اسے اٹھانے لگے اور دروازے کی طرف بھاگے، مگر اب جنگل بدل چکا تھا۔ راستے الگ لگ رہے تھے، درختوں کی شکلیں اجنبی تھیں۔ ہر طرف سے وہی آواز گونج رہی تھی، تم آ گئے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ بھاگتے بھاگتے وہ پھر اسی پرانے درخت کے پاس پہنچے، لیکن اس بار اس کی جڑوں کے نیچے سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ زمین لرزنے لگی اور ایک سیاہ سایہ جڑوں سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور سانسیں برف کی طرح ٹھنڈی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے فضا کو منجمد کر دیا۔ اس کے بعد صرف چیخیں سنائی دیں، بھاگنے کی آوازیں اور جنگل کا شور۔ صبح جب لوگ وہاں پہنچے تو گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ جنگل کے اندر سے صرف 3 ٹارچیں اور ایک پھٹا ہوا بیگ ملا، مگر فراز کا کوئی نشان نہ تھا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ جنگل اپنے اندر انہیں قید کر لیتا ہے جو اس کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ایک بار اس آواز کا پیچھا کرتا ہے وہ کبھی انسانوں کی دنیا میں واپس نہیں آتا۔ کہتے ہیں جنگل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، مگر کچھ جنگل ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود انسانوں کی روحوں پر پلتے ہیں۔ شاید آپ کے شہر کے قریب بھی کوئی ایسا جنگل چھپا بیٹھا ہو، بس رات کے انتظار میں